اختر مینگل صاحب. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. آج کی اس کامیابی کا سہرا میرے خیال میں اس ایوان میں بیٹھے ہوئے تمام اراکین، تمام اکابرین کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں آج کی اس کامیابی کا سہرا ان پولیٹیکل ورکروں کے سر جاتا ہے جنہوں نے ہمیں کامیاب کر کے یہاں پر بھیجا. وہ سیاسی ورکر، میں اسد صاحب سے بات کر رہا تھا، میں نے بولا 12 گھنٹے یا تقریباً صبح 9 بجے سے ہم بیٹھے ہیں، وہ بڑے بے چین ہیں ہم. اور اس بے چینی میں کبھی ہم ایک کرسی سے اٹھ کے دوسری کرسی پر بیٹھتے ہیں، لیکن وہ پولیٹیکل ورکر جو ہمیں منتخب کر کے یہاں تک لاتا ہے، الیکشن کمپین سے لے کر پولنگ تک اور پولنگ کے نتائج لے کر وہ ہمارے گھروں تک آتے ہیں، میرے خیال میں آج کی کامیابی کی مبارکت سب سے پہلے میں ان کو دینا چاہوں گا. جناب اسپیکر صاحب، اس 1 مہینے سے اسلام آباد کی اس پر فضا اور سبززار میں جو ہم لوگ تھے وہ آپ کو بھی پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے. کون سی وہ جدوجہد تھی، کون سی وہ جنگ تھی جو ہم لڑ رہے تھے. میرے ہاتھوں میں 2 کتابیں ہیں جناب چیئرمین صاحب. ایک کو کہتے ہیں آئین پاکستان اور دوسرے کو رولز اینڈ پروسیجر آف دی کنڈکٹ آف دی بزنس آف دی ہاؤس. آئین پاکستان کے ماتحت یہ ایوان بھی ہے. آئین پاکستان کے تابع یہاں کی عدالتیں بھی ہیں. آئین پاکستان کے تابع یہاں کی افواج بھی ہے. آئین پاکستان کے تابع یہاں کی عام عوام بھی ہے. اور سب سے بڑی بات، جو اکائیاں ہیں ان سب کو جوڑ کے رکھنے والا یہ آئین ہے. اور اس آئین کی جس انداز میں اور جس طریقے سے جگ ہسائی کی گئی ہے، یہ بھی تاریخ کے ان ورقوں میں، اوراقوں میں سنہرے الفاظوں سے نہیں بلکہ سیاہ ترین الفاظوں سے لکھی جائے گی. اس کی پاسداری کی ذمہ داری کیا صرف یہاں کے عام لوگوں پر ہے؟ یہاں پر بیٹھے ہوئے جس چیئر پر آج آپ بیٹھے ہوئے جناب اسپیکر چیئرمین صاحب، کسٹوڈین دی ہاؤس، اس کی ذمہ داری بنتی ہے. ہم یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. جب ہم خود اس آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے اس کو ردی کی ٹوکری کی نظر کریں گے تو پھر کون اس آئین کو مانے گا؟ کون اس آئین کو فالو کرے گا؟ جناب چیئرمین صاحب، یہ جو ڈیلے ہو رہا تھا، مجھے تو لگ رہا تھا کہ ہم پی آئی کی فلائٹ کے انتظار میں، کب آ رہی ہے اور کب اناؤنس ہو رہا ہے. دنیا میں کبھی کوئی ٹرین لیٹ ہو جاتی ہے تو اس کا وزیر مستعفی ہو جاتا ہے. ٹرین کے حادثات میں وزراء استعفیٰ دیتے ہیں. یہاں پہ آئین ٹوٹتا ہے، کسی کو کان تک میں کھجلی تک نہیں ہوتی. اس ملک کو توڑا جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں، توڑا جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے توڑا جاتا ہے، لیکن اس پر بھی جشن منائے جاتے ہیں. جناب چیئرمین صاحب، آج اس کامیابی کو دیکھ کر مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی مجھے ایک اور بات پر ہوئی ہے. ستمبر 2018 میں جب ہم منتخب ہو کے آئے، میں حقیقتاً آپ کو بتاتا ہوں، میں بڑا
अनकंफर्टेबल अपने आप को फील कर रहा था कि इतने मुहब्ब वतन, इतने पेट्रोइट, इतने पाकिस्तान के जो हैं हिमायती, और हम जो है बाप दादाओं से जो गद्दार कहलाते थे। इस तरह लग रहा था मुझे कि फर्स्ट ईयर में कोई स्टूडेंट जाता है और उसको जो बुली करने आते हैं, मैं ये समझता कोई ना कोई मुझ पर गद्दारी का या इल्जाम या कोई फतवा लगा देगा। लेकिन आज माशाल्लाह चश्मे बद्दूर ऐवान की अक्सरियत जो है हम जैसे गद्दारों की तरह हो गई है। अब पता नहीं आप लोगों को मुबारक दूं या अफसोस करूं, बट मैं ये कहूंगा वेलकम टू माय क्लब। वो कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और इतना बड़ा कारवां बन गया। जनाब स्पीकर, चेयरमैन साहब, गुज़िश्ता की जो हुकूमत है, मैं और तो नहीं कहूंगा, खुदावंद ताला भी चंद चीजों से जो उसने मना किया हुआ है, एक नशा, एक तकब्बुर, एक गुरूर, एक दौलत का नशा। चाहे गुरूर का नशा हो वो भी किसी नशे से कम नहीं, चाहे दौलत का नशा हो वो भी किसी नशे से कम नहीं, चाहे इक्तदार का नशा हो वो भी किसी नशे से कम नहीं। आज जो हुकूमत आज खत्म हुई है, इसके और गुनाह अपनी जगह पर, लेकिन सबसे बड़ा उसका तकब्बुर और उसका घमंड और उसका गुरूर जो है उसको ले डूबा है। मजीद दिन होंगे, फिर हमें बोलने का इंशाल्लाह आप भी मौका देंगे और अपनी दर्द भरी दास्तानें फिर भी आपको सुनाएंगे। आज इस खुशी के मौके पर आपके जो इस खुशी में मैं कोई खलल नहीं डालूंगा। बड़ी नवाज साहब की। मोहसिन दावर साहब।